السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ فتح پہلوان کے ساتھ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت امام علی سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا، اور اس پہلوان سے حضرت امام علی نے کیسے مقابلہ کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا سردار، جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا اور حضرت امام علی سے بہت بغض رکھتا تھا اور کافر تھا، اس نے حضرت امام علی کو ختم کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے۔ ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 پہلوان، ان سبھی کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی، ان میں سے 100 نکلے، پھر ان 100 پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائی، ان میں سے 50 نکلے، پھر ان کی کشتی کروائی، ان میں سے 25 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے اور ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتح تھا۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا، پھر اسے بلایا۔ اب اس پہلوان سے کہتا ہے، بات سنو، اب میں نے تم پر اتنا خرچہ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم وجہ جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا۔ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں لیکھک تھا، اس نے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ اب فتح نے 8 یا 10 پہلوان ساتھ لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا اور وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے، ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمپا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا، بابا، وہ ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان، ادھر آؤ۔ اس شخص نے فرمایا، کام آپ کو ہے، آپ آئے۔ فتح اور اس کے بیٹے چل پڑے۔ وہ پاس آئے اور کہا، نوجوان، ہم اس شہر میں آئے ہیں ایک شخص کی تلاش میں، اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ اس نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے پوچھا، اس کا نام علی ہے، ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے فرمایا، آپ پہلے اسے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا، ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا
اور مجھے ایک لڑکی ملے گی جو کہ میری پسندیدہ ہے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت صرف میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ دراصل وہ شخص ہی اصل میں حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف فتح اور دوسری طرف مولا علی رضی اللہ عنہ۔ فتح جس نے 400 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ فتح نے کہا کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا اچھا تلوار، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تو تلوار چھوڑ دے، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح نے کہا اچھا بڑے بہادر ہو، اگر آپ اتنے بہادر ہو تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر ہوں گے۔ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا اور تیسرا وار۔ فتح وار پر وار کرتا گیا، حضرت امام علی روکتے گئے۔ تلوار کے وار کرتے کرتے فتح رک گیا اور ہٹ گیا۔ حضرت امام علی نے فرمایا فتح اور کوئی فرمائش؟ فتح نے کہا اے اجنبی، آپ نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کرتے گئے حتیٰ کہ فتح تک گیا۔ پھر فتح کہتا ہے اب تیسرا دنگل لڑتے ہیں جس میں مجھے فن ہے، مہارت ہے، جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، برچھی، میں اب برچھی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی نے فرمایا ٹھیک ہے تو برچھی سے لڑ، میں اپنی دانتی رمپا سے لڑتا ہوں۔ اس سے بھی یہی ہوا، فتح وار پر وار کرتا گیا، حضرت امام علی روکتے گئے، کیونکہ حضرت علی لڑتے وقت بندے کے چہرے کو کم، دل کو زیادہ دیکھتے تھے۔ حضرت علی نے یہ محسوس کیا اس شخص کے اوزار چل رہے ہیں لیکن دل صاف ہے۔ اب کیا ہوا کہ فتح نے کہا میں تھک گیا، تم نے ایک وار بھی نہیں کیا، اب تم وار کرو۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو رمپا تھا آپ نے فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتے گئے۔ مولا علی رمبے کو اوپر کرتے جا رہے تھے، فتح بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر حضرت علی کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ فتح نے کہا اے اجنبی، میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں، آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی، لیکن مجھے اب نیچے اتار دے۔ حضرت مولا علی نے نیچے اتارا، اپنا رمپا اور بیلچہ سائیڈ پر رکھا اور فرمایا ہاں اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتح نے کہا اے اجنبی، جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا، اب تو مجھے بتا دے کہ آپ کون ہیں؟ حضرت مولا علی نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ سنا رونے لگا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت مولا علی نے پوچھا فتح رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بڑی امید لے کر آیا تھا، بہت بڑا انعام ملے گا اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہوگی وہ عورت ملے گی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا فتح اے پہلوان، تو آیا کس در پر ہے جس در سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا؟ فتح نے کہا اے علی ابن ابی طالب، بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کیا ہوا؟ گردن کی بات ہے جو علی کے پاس ہے، لے اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔
فتح نے کہا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے، اور میں ایک عورت کے خاطر اس کی گردن اتار دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا، آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا، آیا تو آپ کو ہرانے تھا، لیکن خود قتل ہو گیا، خود ہار گیا۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا مولا جو منظور نظر ہو وہ نام رکھے۔ حضرت مولا علی مسکرائے اور فرمایا فتح، پہلے تو فتح تھا، آج سے تیرا نام کمبر ہے، آج سے تیرا نام میں کمبر رکھتا ہوں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ تب سے لے کر صفین، جمل اور آخر تک حضرت امام علی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔